میں اب حضرت مولانا معمور صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں، عمرے کے ضروری مسائل اور احرام کا طور طریقہ بتا کر کے دعا سے اس مجلس کا اختتام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا بثلاث، لمسجد الحرام ولمسجد الاقصى ولمسجد هذا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ڈرنے کی بات نہیں، جذبے کی بات ہے۔ جذبہ اگر ہے ہر کام آسان، دل میں اگر امنگ ہے مشکل کام بھی آپ کو آسان لگے۔ جیسے میں ہمیشہ اس کی ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ جیسے شدید گرمی میں جو رمضان کا روزہ آتا ہے، دوپہر تک عصر تک انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ سوچئے کل آج روزہ رکھ سکیں گے، ہے نا؟ اتنی گرمی ہو رہی، اتنا کل نہیں رکھ سکیں۔ لیکن جب آپ افطار کر لینے کے بعد تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ ارے نہیں، یہ رمضان بار بار تھوڑی آتا ہے، ارے آج جیسا جیسا گزرا کل ضرور رکھیں گے۔ ہمت آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا جذبہ ہے۔ تو اللہ وہ اس جذبے کو، اِنَّ ظَنِّ عَبْدِي بھی، میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، یہ خود اللہ کہتا ہے۔ بندے مجھ سے جس انداز کا گمان کرتے ہیں میں ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ تو عمرے میں بھی آپ کو انشاءاللہ یہی کیفیت ملے گی۔ 2-3 عمرہ آپ جوش میں کر لیں گے ضرور، کوئی پریشانی نہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کنی بھائی بیٹھے، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا ہم لوگ کیا کرتے تھے، صحیح بتا رہا ہوں۔ 2 عمرہ آپ بہت جوش کے ساتھ انشاءاللہ بڑے آرام سے کر لیں گے، لیکن 3 عمرہ 4تھے عمرے گئے تھوڑا سا آپ کو تکان لگے، یہ میں کہہ رہا ہوں، آپ کو اندر سے تکان محسوس ہوگا، جی یہ نہیں چاہے گا نہیں یار تھوڑا آرام کر لیتا ہوں۔ لیکن خدا کی قسم میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ جو ہی احرام باندھ لو گے نا، عمرے کی نیت کرتے ہوئے جو ہی آپ نے احرام باندھی، اللہ وہ طاقت آپ کو دے دے گا کہ آپ 700 چکر کعبے کی بھی کر لو گے اور 700 چکر صفا مروہ میں صحیح کر لو گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ آپ احرام باندھ لینے کے بعد آپ اس دنیا میں، آپ اس دنیا کے آپ نہیں لگیں گے، پھر آپ کے دل کی کیفیت ہی بدل جائے گی، پھر سارا تکان آپ کو تکان ہی نہیں لگے گا، کیونکہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے جو اتنا پیسہ خرچہ کیا ہے، یہ پیسہ میں کس لیے خرچہ کیا ہوں؟ اسی لیے خرچہ کیا ہوں نا کہ میں اپنے رب کے کعبے کا طواف کر سکوں۔ ارے میں اسی لیے خرچ کیا ہوں نا کہ صفا و مروہ کی سعی کر لوں۔ ارے میں اسی لیے تو خرچ کیا ہوں کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کر لوں، وہ شرف حاصل کر لوں کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میرے قبر کی زیارت کر لی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ یہ جذبہ لے کر کے ہم جا رہے ہیں، مسجد نبوی میں حاضری دے رہے ہیں، روضہ اقدس میں ہم حاضری دے رہے ہیں، یہ جذبہ ہمارے پاس ہے تو اللہ ہمیں کیسے محروم کرے گا؟ اور ایک بات بتاؤں کہ اللہ جب محروم کرنے والا ہوتا تو اپنے دربار میں نہیں بلاتا۔ آپ دنیا کے کسی انسان کو دیکھے ہوں کہ وہ کسی آدمی کو اپنے گھر بلائے کہ بھائی آؤ میرے پاس پیسہ ہے، تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، 10,000 روپیہ تم میرے گھر کو آؤ، اپنے ساتھ میں لے کر کے آئے اور کہے نہیں بھائی نہیں اب میں تجھے نہیں دوں، ہے کسی کے کر سکتا ہے؟
جب ہم بندے ہو کر کے اپنے گھر آئے مہمان کو جس کو ہم بلاتے ہیں کہ بھائی تم آؤ ہم تم کو پیسہ دیں گے، ہم اس کو محروم نہیں کرتے ہیں، تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو دیالوؤں کا دیالو ہے، جو دینے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے، جو بخشنے پہ آئے تو کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا ہے، جو رحم کرنے پہ آئے تو رحم کا دریا بہا دے، جو کرم کرنے پہ آئے تو کرم کا سمندر بہا دے، جو دیر عطا کرنے کے بارے میں سوچے تو عطاؤں کا ڈھیر لگا دے۔ میرے دوستو، وہ اللہ ہم کو بلا رہا ہے، ہم کو بلایا ہے، اپنے دربار میں بلایا ہے، اپنا مہمان بنایا ہے، کعبے کی زیارت کے لیے بلایا ہے، اور روضہ اقدس کی زیارت کے لیے وہ اللہ بلایا ہے۔ یہ اللہ نے بلایا ہے، وہ اللہ ہمیں محروم کر دے گا؟ جب ہم اپنے انسان سے کے ساتھ میں وہ محرومی کا معاملہ نہیں کرتے ہیں تو جو اللہ ہم کو بلایا ہے وہ اللہ ہمیں کیسے محروم کرتے ہیں؟ تو انشاءاللہ محرومی کی کوئی بات نہیں۔ ہاں ایک بات ہے، جس درجے کا دربار ہوتا ہے اسی درجے کا ادب بھی ہوتا ہے۔ میں اپنے گھر میں جاؤں سیدھا تان کے چلا جاؤں گا، کوئی روکنے والا نہیں۔ میں اپنے دوست کے گھر جاؤں سیدھا تان کے چلا جاؤں گا، میرا دوست مجھے دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا۔ لیکن میں اگر اپنے باپ کے پاس جاؤں، میں اپنی ماں کے پاس جاؤں تو سینہ تان کے جاؤں گا، باپ سے ملاقات کروں گا تو سینہ تان کے کروں گا؟ نہیں، میرا گھر ہے لیکن باپ کا گھر ہے، اس کی ادب ہے۔ باپ کے گھر جا رہا ہوں اس کے لیے ادب ہے، اگر اس ادب کا میں لحاظ نہیں کروں گا تو لوگ مجھے کہیں گے بڑا بے ادب ہے، گستاخ ہے، باپ کے سامنے دیکھو کیسے آ رہا ہے۔ تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ اپنے دربار میں بلایا ہے، بھلے اس نے بلایا ہے، ہم اپنے بغیر اس کی توفیق سے ہم اس کے دربار میں نہیں پہنچے، لیکن وہ جب دربار میں بلایا ہے تو اس دربار میں حاضر ہونے کے لیے کوئی طریقہ بھی تو ہوگا نا، یا نہیں کوئی طریقہ نہیں ہے؟ نماز ہم پڑھتے ہیں، گھر پہ نماز پڑھتے ہیں نا، گھر پہ نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، اس کا طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے کہا نماز پڑھنے کا طریقہ، میرے گھر میں آؤ تو اس کا طریقہ، نماز کیسے پڑھو گے، کس انداز میں پڑھو گے تو میری رضا تمہیں ملے گی، سارا طریقہ بتایا۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں اور اپنے شہر میں آنے کے طریقے بتائے کہ دیکھو تم کسی معمولی دربار میں نہیں جا رہے ہو، تم بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہو، وہاں تمہاری شان ابدیت ہوگی، اپنے آپ کو ذلیل بنا کر کے پیش کرو گے، اپنے آپ کو حقیر بنا کر کے پیش کرو گے، ایسے اپنے آپ کو پیش کرو گے گویا کسی بادشاہ کے سامنے حاضری ہو رہی ہے، لہذا یہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنو گے، یہ عالمان شان والی ٹوپی نہیں پہنو گے، یہ جبہ اور عمامہ نہیں باندھنا ہے، اب دربار عالی میں حاضری ہے تو فقیرانہ لباس میں حاضری ہوگی، دو کپڑوں میں وہ بھی سلے ہوئے نہیں ہوں گے، ایک لنگی ہوگی اور ایک چادر ہوگا، اسی یونیفارم میں ہم کو مسجد حرام کی طرف جانا ہے، کعبے کے طواف کے لیے جانا ہے۔ اگر ہمیں کعبے کا طواف کرنا ہے، اگر ہمیں عمرہ کرنا ہے، اگر اللہ کی خودی حاصل کرنی ہے تو اسی طریقے پر ہمیں دربار خدا میں حاضر ہونا پڑے گا۔ اگر ہم اس طریقے پر حاضر نہیں ہوئے تو سمجھ لو ہماری محرومی کے سوا کچھ نہیں ملے گی۔ دوسری بات، مسجد ہم کو یہاں کے سفر میں جو طریقہ ہے سفر کا وہ آپ کو ٹور والے بتا دیں گے، بھائی کہاں پر آپ کو ٹکٹ دکھانا ہے، کہیں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ، امیگریشن کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ یہ بات ہے اگر بھیڑ ہوگی تو کوئی کیا کرے، لیکن یہ جتنے گائیڈ آپ کے ساتھ میں جا رہے ہیں، ولی اللہ ہوں، حقانی بھائی ہوں، کوئی بھی اگر حقانی ٹور کے طرف سے کوئی بھی گائیڈ آپ کے ساتھ میں جا رہا ہے نا تو وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے، یہ آپ ہمیشہ اپنے دل میں بٹھا کے رکھیے، کیونکہ وہ آپ کو ساتھ لے کر کے آیا ہے تو ساتھ لے کر بھی جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ان لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہے، کیونکہ میں نے خود دیکھا، میرے ساتھ میں سفر ہوا تو میں نے ولی اللہ کو دیکھا کہ ولی اللہ کو اپنے سامان کی فکر نہیں ہے، بھائی ان کا سارے ولی اللہ کہاں جا، بھائی وہ فلاں کا سامان نہ وہ مل نہیں رہا، ذرا اس کو دیکھنے جاؤ۔
یہ جذبہ کب ملے؟ جب اپنائیت ہوتی ہے تبھی تو یہ جذبہ ہوتا ہے نا. تو جو یہ لے کے جا رہے ہیں نا، یہ آپ کو کسٹمر سمجھ کے لے کے نہیں جا رہے کہ میرا کسٹمر ہے، میں اس کے ساتھ سے کیا بیہیوئر کروں. آپ کو کسٹمر نہیں سمجھتے، وہ آپ کے خادم بن کے جا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے دربار کا مہمان ہے اور اس کی خدمت گزاری میری ذمہ داری میں ہے، یہ میری نگرانی میں جا رہا ہے، میں اس کا خادم ہوں. لہذا حرمین شریفین میں پہنچنے سے پہلے تک جتنے آداب، جتنے بھی اس کے الفاظ ہیں، جتنے بھی اس کے طریقے ہیں، جتنے بھی اس کے انداز ہیں، سارے انداز آپ کو بتا دے گا. اس کے بعد آپ کو دربار خداوندی میں لے کر کے آئے گا، کعبے کے سامنے لے کر کے آئے گا. میرے دوستو یہ بات یاد رکھیے گا، اگر آپ پہلی مرتبہ عمرے میں جا رہے ہو تو خدا کے لیے جب آپ کعبے کی طرف سفر کرو، جب آپ کعبے کی طرف جانے کی کوشش کرو، جب آپ کو کعبے کی زیارت ستائے اور آپ بے چین ہو جاؤ کعبے کی زیارت کے لیے، تو کسی اپنے گائیڈ کے ساتھ ہی جانا، اکیلے مت جانا، تنہا مت جانا. تم اس کے طریقے نہیں معلوم ہے، تم اس کے طریقے کو نہیں سمجھو گے، تم نہیں جان پاؤ گے کہ کس حد تک پہنچوں گا تو مجھے کعبہ نظر آ جائے گا. آپ تو گردن اٹھاتے ہوئے چلے جاؤ گے، مگر آپ اپنے گائیڈ کے ساتھ میں رہو گے تو وہ آپ کو یہ گائیڈ کرتے ہوا ملے گا کہ بھائی اپنے قدم پہ نظر رکھو، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، قدم سے نظر نہ ہٹے، جو ہی میں کہوں نظر اٹھاؤ تب تم نظر اٹھانا. خدا کی قسم وہ آپ کو لے کر کے جائے گا اور بالکل کعبے کے سامنے کہے گا اب اپنی نظر اٹھا کر کے کعبہ کو دیکھ لو. اور آپ جب آپ نظر اٹھاؤ گے تو پہلی ہی نظر میں آپ کو وہ کالے چادروں سے لپٹا ہوا وہ خدا کا گھر نظر آئے گا کہ جس کو دیکھنے کے بعد خدا کی قسم آپ کے دل کی کیفیت بن جائے گی. وہاں تو آدمی دعا مانگنا بھول جاتا ہے، کعبے پہ نظر پڑتی ہے تو آدمی دعا مانگنا بھول جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. کیا مانگو خدا سے، کیا مانگو خدا سے. لیکن جب آپ جاؤ یقیناً رو لو جتنا رونا ہے، رونے میں کوئی منع نہیں ہے. یہ آنسو ہی اللہ کو پسندیدہ ہے میرے دوستو. تو ہم اپنے گھروں میں نہیں رو پاتے ہیں، کعبہ کو دیکھتے ہوئے اگر ہمارے آنسو نکل آئے تو یہی آنسو ہماری مقبولیت کی نشانی ہوگی. رونا ہے رو لو، جتنا رونا آتا ہے رو لو، لیکن اپنے رب سے مانگنا نہ بھولو. یقیناً مانگو، دنیا مانگو، آخرت مانگو، کیونکہ قرآن نے اس کا طریقہ بتایا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. قرآن نے طریقہ بتا دیا کہ تم دعا مانگو، دنیا میں رہتے ہو دنیا کی عافیت مانگ لو، آخرت کی عافیت مانگ لو، جنت مانگ لو، دوزخ سے پناہ مانگ لو. یہ قرآن نے دعا کا طریقہ دکھا دیا ہے. لہذا پہلے اپنے لیے مانگو، پہلے اپنے لیے مانگو، پھر اپنے والدین کے لیے مانگو، پھر اپنے اساتذہ کے لیے مانگو، پھر اپنے بچوں کے لیے مانگو، پھر اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگو، پھر اپنے دوستوں کے لیے مانگو، پھر امت مسلمہ کے لیے مانگو، پھر پوری دنیا کے لیے مانگو. اس کے بعد جتنا مانگ سکتے ہو، جو مانگ سکتے ہو اللہ سے مانگتے ہوئے چلے جاؤ. مانگنے پر کوئی. اور میں آپ کو بتاؤں، آپ کو وہاں بہت سارے لوگ تصویر کھینچتے ہوئے نظر آئیں گے تو وہاں کے جو نگراں ہیں، پولیس دیکھنے والے ہیں، نگرانی کرنے والے ہیں، وہ ہاتھ پکڑتے ہیں اور آگے بڑھا دیتے ہیں. لیکن اگر آپ دعا مانگتے رہیے گا، صرف دعا مانگتے رہیے گا، آپ کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا. حقانی بھائی سے آپ پوچھو، ہم لوگ جب دعا مانگتے تھے تو 5-7 منٹ تک ہم کو نہیں چھیڑتا تھا. بعد میں حقانی بھائی سے کہتا تھا بھائی ذرا جلدی کر لو. آپ پوچھ لو، حقانی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بار بار حقانی بھائی نے مجھ سے یہی کہا کہ وہ بھائی کہتا ہے بھائی 5 منٹ اب ہو گئے، اب ذرا. لیکن آپ کو ہٹائے گا نہیں، دھکا نہیں دے گا. لیکن آپ فوٹو کھینچتے رہو گے، تصویر کسی کرو گے، دھکا دے گا. بھائی ہٹو یہاں، کیونکہ یہ کعبے کا احترام نہیں ہے. کعبے کا احترام تو اللہ کے سامنے مانگنے کا ہے. جس مقصد سے گئے ہو وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ سے مانگو، لہذا مانگنے والوں کو ٹچ نہیں کرتا. خدا کا میں لطف و کرم دیکھ آیا، میں رحمت سراپا حرم دیکھ آیا.